بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ہمارے حضرات جو پراپرٹی کی سیل پرچیز کرتے ہیں، آپ نے کوئی پلاٹ خریدا اور اس میں آپ نے اس کو پلاٹ کی شکل میں تھا یا آپ نے گھر بنایا اور آپ نے اس کو فروخت کر دیا، تو ویورز پہلے 30 جون 2024 تک جو تھا اس کی مختلف بریکٹس تھیں، اس مختلف سلیبس تھے کہ اگر آپ نے پہلے سال بیچا ہے تو 15% ٹیکس ہے، دوسرے سال 12.5% ہے، تیسرے سال 10% ہے، چوتھے سال میں 7.5% تھا، اور پانچویں سال میں جو گھروں پہ تھا ٹیکس زیرو اس میں بن جاتا تھا، لیکن پلاٹ پہ 5% لیا جاتا تھا، اور چھٹے سال 2.5% تھا، اور 6 سال کے بعد جو تھا وہ 0% آپ سے ٹیکس ہوتا تھا. آپ کو کوئی ٹیکس کی لائبلٹی بطور گین ٹیکس جو ہے آپ سے کیپٹل گین ٹیکس سیکشن 37(1)(a) کے تحت آپ سے لیا جاتا تھا. لیکن ویورز ابھی اس میں جو ٹیکس ایئر ابھی 2025 اس میں شروع ہوا ہے، اب اس میں یہ سارے ریٹس جو ہیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور آپ کے اوپر 15% جو ہے فائلرز کے لیے فلیٹ ریٹ اس میں لگا دیا گیا ہے، چاہے ان کو جتنا پیریڈ بھی ہو گیا اس کو ہولڈ کیے ہوئے 15% کے لحاظ سے گین ٹیکس ان سے لیا جائے گا. تو اس میں ویورز اس کے بعد یہ ہے کہ اس میں اگر جو نان فائلر ہیں، اگر وہ نارمل ٹیکس ریجیم میں جاتے ہیں، جو منیمم جو ہے ان کے لیے بھی 15% ہے، اور جو کارپوریٹ ریٹس ہیں فور نان فائلر کمپنی وہ ہم آپ کو ابھی جو اس میں جو ریٹس ہیں وہ ہیں. لیکن اس میں جو فلیٹ ہے، جو پہلے سلیب تھے پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال، چھٹے سال، وہ جو 15%، 12.5 اور پھر آخر میں 0 ہوتا تھا، اس کو ختم کر کے اب اس میں یہ چینج اس میں آ گئی کہ 15% جو ہے اس میں ہولڈنگ پیریڈ کو اس میں مد نظر اب نہیں رکھا جائے گا، اور آپ سے کے لیے فلیٹ جو ہے 15% گین ٹیکس لیا جائے گا. اب یہاں پہ ویورز میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتا دوں، وہ ہمارے تمام حضرات جو کوئی پراپرٹی جب سیل کرتے ہیں تو اس میں 236(c) کے تحت ان سے FBR جو ہے ٹیکس کلیکٹ کرتا ہے. اب ہمارے بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو 236(c) کے تحت جو انہوں نے ٹیکس پے کیا ہے وہ کوئی گین ٹیکس انہوں نے دے دیا ہے، اور جو فائنل جب انکم ٹیکس کی ریٹرن فائل ہوتی ہے تو جب ہم ان کو گین ٹیکس کی کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں تو اس وقت ہمارے پاس بہت سارے حضرات یہ بحث کرتے ہیں کہ جی گین ٹیکس تو میں نے دے دیا ہے. تو اب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی وہ گین جو آپ کو کہہ رہے ہیں وہ گین ٹیکس نہیں تھا، وہ ایڈوانس ٹیکس تھا جو آپ نے دیا ہے، لیکن گین ٹیکس جو ہے آپ نے جب اپنی ریٹرن فائل کریں گے تو آپ نے دینا ہے. تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں، 236(c) ایڈوانس ٹیکس ہے، وہ گین ٹیکس میں نہیں آتا ہے. آپ سے اس کو وہاں پہ جو 3% گین ٹیکس لیا جاتا ہے، اس کی جتنی رقم ہے جو سال بعد جب آپ کا گین بنتا ہے اس میں وہ ایڈجسٹ ہوگی، اور اگر آپ کا وہ زائد ہے تو اس کا آپ کو ریفنڈ بن جائے گا. لیکن اگر وہ آپ کا کم ہے تو جو ڈفرنس ہوگا وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا. ابھی اس صورت میں جو ابھی ریٹس اس میں فلیٹ 15% لگا دیے ہیں، تو ابھی یہ امکان یہی ہے کہ وہ اس میں ریفنڈ کے بننے کے چانسز بہت کم ہو جائیں گے، اور آپ کو مزید جو ہے ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ فرق ہے. میرے وہ تمام بھائی ہمارے حضرات جو پراپرٹی کی سیل پرچیز سے وابستہ ہیں، وہ اس چیز کو یاد رکھیں. جب آپ کوئی پراپرٹی بیچتے ہیں، آپ نے لیٹ سپوز اگر 1 لاکھ روپے کی پہلے وہ پراپرٹی خریدی تھی اور آپ نے اب اس کو بیچا ہے 2 لاکھ روپے میں، تو جو اوپر جو 1 لاکھ روپے ہے وہ آپ کا اس کا گین ہے، وہ آپ کا پروفٹ ہے. پہلے اس پہ یہ ہوتا تھا ایئرلی حساب سے ہولڈنگ پیریڈ کے لحاظ سے ٹیکس کیلکولیٹ ہوتا تھا، لیکن ابھی ٹیکس یہ 2025 سے اس کے اوپر فلیٹ 15% ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہاں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ اگر 1 لاکھ روپے جو آپ کی جو پروفٹ ہوا ہے، مثال یہ جو میں نے آپ کو بتایا آپ نے 1 لاکھ روپے کا پلاٹ خریدا تھا آج سے چند سال پہلے، لیکن اب آپ نے جب بیچا ہے تو 2 لاکھ روپے کا بیچ دیا ہے. اب وہ جو 1 لاکھ ہے وہ آپ کا پروفٹ ہے، اس کو آپ گین بھی ہم کہتے ہیں، اس کو آپ پروفٹ کہہ لیں سادہ زبان میں. اب موجودہ شرح کے مطابق اس کا جو ٹیکس بنتا ہے، گین ٹیکس بنتا ہے، وہ 15% کے لحاظ سے 15,000 روپے بن گیا. لیکن وہاں پہ جو آپ نے ایڈوانس ٹیکس آپ نے پے کیا ہے، وہ 2 لاکھ روپے کی رقم کے اوپر جو آپ نے پے کیا ہے وہ 3% جو بنے گا وہ 6,000 روپے بنے گا. اب وہاں پہ آپ نے دیا ہے 6,000 روپیہ، لیکن یہاں پہ آپ کا گین ٹیکس بن رہا ہے 15,000 روپیہ. تو جو 9,000 روپے ہے وہ آپ کو ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن آپ کو پے کرنا پڑے گا. اور یہی ہم آپ کو جو ہمارے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں، اپنے لیکچرز میں بھی ہم آپ کو بریف کرتے ہیں، لیکن ایک بہت کثیر تعداد میں ہمارا جو ویورز ہیں، جو ہمارا جو طبقہ ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا، اور اس چیز کی پھر بحث میں اتنا وقت اس میں وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کی ریٹرن فائلنگ سے رہ جاتے ہیں. اور وہ اس وقت پھر یہی ہوتا ہے کہ بحث یہاں تک چلی جاتی ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دی ہے
اور ہمیں سہولتیں کیا ہیں، ہم پہلے بھی ٹیکس دیں یا پھر بھی دیں، اور اس میں بہت سارے حضرات ہو کے ہائپر ہو کے یہ کہتے ہیں میں اپنی ٹیکس کی ریٹرن فائل ہی نہیں کرتا۔ تو ویورز تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ مشکل لگے تو جب آپ کو پراپرٹی بیچتے ہیں، اس کو چونکہ تازے تازے پیسے آئے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی دینا جو ہے اتنا باہر نہیں لگتا، تو آپ اسی وقت جو ہے سیکشن 147 کے تحت جو ایڈوانس ٹیکس ہے وہ حکومت پاکستان کو پے کر سکتے ہیں، تاکہ ایٹ دا ٹائم آف فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن آپ کے اوپر جو برڈن ہے وہ آپ کو محسوس نہ ہو۔ آپ نے ٹیکس پہلے سے دیا ہوگا اور آپ کے ٹیکس کنسلٹنٹ جو ہیں وہ ایزیلی آپ کی ٹیکس ریٹرن فائل کریں گے، اور مزید آپ سے کوئی ٹیکس آپ کو پے نہیں کرنا پڑے گا۔